اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے جو سلسلہ درس یکم ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوا تھا، اس کا آج آخری حصہ اور آخری درس۔ اس میں بہت سے موضوعات تھے جو نہیں بیان ہو سکے وقت کی وجہ سے۔ یقیناً عقائد کے تعلق سے قرآن کریم میں اگر عقائد کو دیکھیں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ موضوعات ہیں جس کے لیے وقت درکار ہے، اور جن موضوعات کو بیان ہوا اس میں بھی یقیناً حق نہیں ادا ہوا، اور جس طریقے سے بیان ہونا چاہیے نہیں بیان ہوئے۔ لیکن انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ اللہ اس ہماری گفتگو کو مفید قرار دے، اور دعا یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ گفتگو مفید واقع ہوئی ہو۔ قرآن کریم میں ہمارے عقائد کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے عقائد کی ایک بہت بڑی بنیاد خود قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن کی بنیاد پر عقائد ہیں، اور قرآن کریم کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے عقائد کو اپنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجمالی طور پر آج آخری قسم میں بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں اولاً عقائد میں جو بنیادی چیز ہے اصول دین، جو 5 اصول دین ہیں۔ توحید، اس کے لیے بھی قرآنی آیات تھیں۔ مثلاً قل هو اللہ احد، یہ خود قرآن کا ایک اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے توحید کے سلسلے میں۔ یا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو۔ یا اِنَّ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک ہے۔ یہ کثرت سے اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یا اسی طریقے سے نبوت کے سلسلے میں بھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے رسول بنا کر بھیجا یا رسالت دی نوح و ابراہیم کو، اور ان کی ذریت میں بھی نبوت کو قرار دیا۔ والکتابہ، اور کتاب بھی گویا ان کی ذریت میں ہم نے پیش کی۔ اور اس کے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ یہ بھی فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس رسول آئے، قضا بینہم بالقسط، وہ فیصلہ کرتا ان کے درمیان عدالت کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور ہرگز وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک نبوت کا تذکرہ ہے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ یا اسی طریقے سے معاد کے سلسلے میں بھی آیات تھیں جو بیان ہوئیں قیامت کے حوالے سے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تمہیں قیامت میں زندہ کرے گا، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ۔ یہ 3 اصل جو اسے اصول اسلام کہا جائے، یہ بھی قرآن میں ہے، توحید، نبوت اور معاد۔ اسی طریقے سے جسے اصول تشیع کہا جائے، شیعت کے لیے بنیادیں جو بیان ہوئی تھیں، عدل ہے، ما کننا ظالمین، ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ولا یظلمون نقیرا، اور ہرگز معمولی سے ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور یا اسی طریقے سے امامت ہے، جو اصول دین میں امامت اصل ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت یہ بھی امامت کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی جب پیغمبر کے ذریعے سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یا اسی مفہوم کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ بھی امامت کو بیان کرے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کثرت سے اس طریقے کی آیات موجود ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں، عقائد کو بیان کر رہی ہیں، اور کچھ آیات جو اعمال سے متعلق بھی ہیں، فروع دین سے متعلق بھی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اس وقت واضح ہو سکتی ہیں جب ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف توجہ دیں، قرآنی مطالب مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے انہیں معیار بنائے جنہیں اللہ نے معیار بنایا ہے۔ ان سے قرآن کو پوچھیں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی خود نبی کریم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اسی طریقے سے نبی کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، یا دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ ان سے ہم قرآنی مطالب اور قرآنی مفاہیم کو پوچھیں، تب قرآن کے حقائق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ قرآن عقائد کو بیان تو کر رہا ہے، قرآن حقائق کو بیان تو کر رہا ہے، لیکن جب تک صحیح راستہ نہ ہو ان حقائق کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہم افراد کو تلاش کریں، اور پھر ایک اس سلسلے میں جب قرآن سے عقائد کی بات آئے تو جب تک اہل بیت موجود ہیں، اہل بیت سے پوچھنا ہے،
جب اہل بیت موجود نہ ہو، یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، جیسے غیبت کا زمانہ ہے، یہ دور ہے، اس میں بھی قرآن سے عقائد کو سمجھنے کے لیے، قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کے لیے، قرآنی مطالب کو سمجھنے کے لیے اور ان قرآنی مطالب مفاہیم کو اہل بیت نے کیا بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس غیبت کے زمانے میں بھی ایک راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ راستہ ہمارے علماء اور مراجع اور فقہا کا راستہ ہے، یعنی غیبت میں ضرورت ہے کہ اپنے صحیح عقائد کے لیے ہم علماء کی جانب رجوع کریں، جیسا کہ خود آخری امام سے وہ روایت مشہور ہے کہ اما الحوادث الواقع فرجع الی روات حدیثنا، یعنی ہماری گویا جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو حدیثوں کو جانتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ حدیث کو سمجھ سکیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ یا جیسا کہ چھٹے امام اور 11ویں امام کی وہ حدیث کی ایک معیار بیان کر کے کہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاه مخالفا علی ہواہ فللعوام ان یقلدوا، یعنی جو مثلاً اپنے نفس کا گویا محافظ ہو، نفس کا خیال کرتا ہو، نفس کا تابع نہ ہو، غلام نہ ہو، خواہشات نفسانی کا غلام نہ ہو، اور پھر اپنے مولا کا تابع ہو، تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں، یعنی دین کو اس سے لیں، عقائد کو گویا صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایسے افراد سے سمجھیں، یعنی اللہ کا ماننا تو ہمارے ضروری ہے، توحید و نبوت و عدالت کا یقین رکھنا بھی ہمارے ضروری ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں تقلید جائز نہیں ہے، ہمارے اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی، لیکن صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علمی وادیوں میں آنا ہوگا۔ مثلاً اسی توحید کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی توحید کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یا توحید سے متعلق جو گفتگو ہے یا باتیں ہیں وہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے، یا مختلف اس کے جو پہلو ہیں اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے، یعنی جہالت کے ساتھ اسے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ نبوت کے معاملات، نبوت سے متعلق مسائل، خود اصل نبوت تو یقین رکھنا ضروری ہے اور اس تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے تقلید نہیں ہو سکتی، لیکن نبوت سے متعلق معاملات کے لیے ہم جو سمجھا سکتا اس کے پاس آئیں، اس سے سمجھیں۔ امامت کے سلسلے میں، معاد کے سلسلے میں، عدالت کے سلسلے میں، یا اس کے متعلقات جو بحثیں ہیں، اس کو ہر ایرا غیرہ نہیں سمجھ سکتا ہے، ہر ایک کے سمجھ سے بالاتر ہیں بعض باتیں، اور یہی جب نہیں سمجھتا ہے آدمی تو غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی الزامات بھی لگاتا ہے، تہمتیں بھی لگاتا ہے۔ مثلاً خود اہل بیت علیہم السلام کے دین میں، تشیع میں توحید جتنی خالص ہے، کسی دوسرے مسلک و مذہب میں ویسی خالص توحید نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت میں جتنا شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، کہیں اور ایسا نہیں ہے، یعنی خالص توحیدی مذہب ہے مذہب اہل بیت، خالص توحید والا مذہب ہے مذہب تشیع۔ شیعت میں شرک کا تصور نہیں، لیکن آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو ممکن ہے اس میں بعض کینے اور حسد کی بنیاد پر ہوں، دشمنی کی بنیاد، لیکن بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو لا علمی کی بنیاد پر، یعنی انہیں صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ شیعوں کے عقائد کیا ہیں، لہذا کبھی کبھی بعض افراد لا علمی اور نادانی میں بھی بعض شیعوں کے مسلمہ عقائد، توحیدی عقائد کو شرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شرک کا الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہر مطلب اور ہر عقیدے کو سمجھنے کے لیے بھی ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ہر عقیدے کو صحیح طور پر سمجھ لے۔ اللہ پر یقین رکھنا یہ اور ہے، توحید اور نبوت و عدالت اور قیامت پر یقین رکھنا، اس کو ماننا یہ اور ہے، لیکن اس کی باریکیوں کو سمجھنا، اس سے متعلق مسائل کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں گویا ایک علمی ماحول کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، یا تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ہم اپنی صلاحیت کی بنیاد پر دین کو اور مذہب کو اور دینی معاملات کو سمجھ سکیں، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر جن کے پاس صلاحیت ہے ان سے پوچھیں۔ لہذا آج ایک ہمارا فریضہ ہمارے عقائد کے سلسلے میں بھی ہے کہ صحیح عقائد تک پہنچنے کے لیے، صحیح عقائد کو طے کرنے کے لیے، صحیح عقائد کو ماننے کے لیے بھی ہم علمی وادیوں میں آئیں اور علمی میدانوں میں آئیں، یعنی جہالت سے ہم باہر آئیں، خود جہالت سے باہر آئیں، دوسروں کو جہالت سے باہر لائیں، اور علمی ماحول میں آنے کے لیے جو واقعاً صاحبان علم ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں۔ مثلاً ہمارا بدع جیسا ایک توحیدی عقیدہ ہے، یا شفاعت جیسا ایک توحیدی عقیدہ ہے شرک سے محفوظ رکھنے والا، توسل جیسا توحیدی عقیدہ ہے شرک سے محفوظ رکھنے والا، لیکن اسی میں بعض لوگ شرک کا الزام لگاتے ہیں، یا شرک کے سلسلے میں انہیں غلط فہمیاں ہوتی ہیں شرک کے حوالے سے، تو یہ صرف لا علمی کی بنیاد پر، بعض لوگوں کے جہالت کی بنیاد پر ہے۔ تو جیسے وہاں ہے ویسے اپنوں کے یہاں بھی ہو سکتی ہے۔
ولایت ضروری ہے، توحید ضروری ہے، یہ سارے مسائل نبوت اور عدالت کا عقیدہ ضروری ہے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ علمی میدانوں میں آئیں اور صاحبان علم کو اہمیت دیں۔ لہذا آج کی اس گفتگو کا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہم صاحبان علم کو اہمیت دیں، علماء، مراجع، فقہا، اور اسی کو جو ہمارے تقلید سے صحیح تقلید فروع دین میں ہے، یعنی عمل کی منزل میں تقلید ہے، لیکن صحیح عقائد کے لیے بھی ہم علمی اعتبار سے جو فقہا ہیں، جو علماء ہیں، جو مراجع ہیں، ان سے ہم رجوع کر کے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، صحیح باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہالت والی باتیں نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا دین دین علم ہے، دین عقل ہے، دین فطرت ہے۔ جب دین علم، دین عقل ہے تو پھر اسی اعتبار سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج اپنے عقائد کو اگر صحیح طور پر سمجھنا ہے، ماننا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں صاحبان علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تاکہ وہ چیزیں واضح ہو سکیں۔ اور جب صاحبان علم سے رجوع نہیں کرتے ہیں تو یہی عقائد جو حقیقتاً انسان کو نجات دینے کا ذریعہ ہے اور انسان کو حق کے راستے پہ لانے کا ذریعہ ہے اور سب کو حق والوں کو ایک کرنے کا ذریعہ ہے، یہی بظاہر کہنے میں زبانوں پر عقائد ہوتے ہیں، اختلافات کا ذریعہ اور حق سے دور ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جو حقیقتاً عقائد نہیں ہوتے ہیں۔ وہ صحیح طور پر عقائد کو نہ سمجھنا ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے سمجھیں، علماء کو اہمیت دیں، فقہا اور مراجع کی اہمیت کی عظمت کے قائل ہوں، اس لیے کہ صحیح توحید وہی بتا سکتا ہے جس نے خود صحیح توحید کو سمجھا ہو، صحیح ولایت وہی بتا سکتا ہے جس نے صحیح ولایت کو سمجھا ہو، وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو پوری زندگی قرآن و حدیث کے درمیان گزارتا ہے۔ وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے فقہا ہیں، ہمارے مراجع ہیں، یہ مجتہدین کرام ہیں۔ اللہ ان سب کو طول عمر عطا فرمائے، ان سب کو طول حیات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے صحیح دین کو سمجھنے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعا کریں کہ ہم سب کو قرآن سے آشنا ہونے، قرآن سے قریب ہونے، قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی صحیح عقائد، قرآنی صحیح معارف جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں، قرآن نے پہنچائے ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درمیان سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرمائے، غربت و پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ ہر طرح کے ظلم کا خاتمہ فرمائے دنیا سے، اور دنیا میں ہر ظالمین کو اگر لائق ہدایت ہیں تو ہدایت فرمائے، نہیں لائق ہدایت ہیں تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھ کر اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ سیام میں جو اللہ نے توفیقات دی تھیں، ان توفیقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے، ہم سب کو قرآنی بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کا چاہنے والا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ یقین ہو جائے ہمیں کہ قرآن و اہل بیت ہرگز کسی جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ہم مکمل طور پر اہل بیت والے بھی بن جائیں اور مکمل طور پر قرآن والے بھی بن جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے اور پردہ غیب میں موجود قرآن ناطق اور پیغمبر کا آخری جانشین حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی امام کے ساتھیوں میں ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔